ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے بسبب اس کمائی کے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی ہے۔ یہ آیت جتنی آج روشن ہو کر پورے دنیا کے افق کے اوپر جو ہے یوں سمجھیے کہ نمایاں ہو رہی ہے، شاید جس وقت نازل ہوئی تھی اتنی نمایاں اس وقت بھی نہ ہو، اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کا کیا اندازہ تھا، لوگوں کو بہت کم اندازہ تھا، پوری دنیا کی وسعت کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ آج جس طریقے سے فساد رونما ہو چکا ہے پوری زمین میں، اور جس طرح کے تصادم ہیں، جس طرح کے مقابلے ہو رہے ہیں، جس طرح کی بد امنیاں ہیں، جس طرح کے فسادات ہیں، تو ظاہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد رونما ہو چکا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کے باعث، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، یعنی بعض الذی عملوا، اگر سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ یہیں پر اگر سزا دینی شروع کر دے تو کوئی آدمی بچے ہی نہ، ما بقا علی ظہرہ دابہ، تو کوئی بھی ایک بھی انسان نہ رہے زمین کے اوپر، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دیتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹیں پھریں، سوچیں، غور کریں، توبہ کریں، رجوع کریں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ اس لیے ہے کہ انسان ہوش میں آئے، یہ آج ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، خاص طور پہ مسلمان سوچیں کیوں ہم ذلیل و خوار ہیں آج، کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، کیا وجہ ہے؟ اے اللہ ہم سے تو وعدہ تیرا تھا انتم الاعلون ان کنتم صادقین ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہوئے، ہمارا یہ حال کیوں ہے؟ اگر ہم یہ سوچیں گے تو نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، یا دوسرا وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے حصے بکھرے کر دیے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو جب آپ سوال کریں گے قرآن سے تو قرآن آپ کو جواب دے گا، لیکن ان چیزوں پر بھی اگر غور کریں، سوچیں، تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مہلت ملی ہوئی ہے، کوئی بڑا عذاب آنے سے پہلے، یہ آیت نوٹ کر لیجیے 41 نمبر آیت ہے، اس لیے کہ 60 آیتیں ہیں سورہ روم کی۔ اس سورہ مبارکہ کی مناسبت مضامین کے اعتبار سے ہے، اس کے بعد سورہ لقمان ہے، پھر سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ کی جو آیتیں ہیں وہ 30 ہیں، اور 21ویں آیت اس کی جو ہے اس کے لگ بھگ ہے، جب ہم پڑھیں گے تو ان کے اندر مناسبت محسوس ہوگی۔ ان 4 صورتوں میں ایک عجیب بات ہے کہ یہ پہلی صورت سورہ عنکبوت، اس کے مضامین کی مناسبت جوڑا اس کا جو وہ 30ویں صورت ہے سورہ لقمان، اور دوسری صورت یہ سورہ روم، اس کا جوڑا جو ہے وہ سورہ سجدہ ہے۔ ان کے مضامین کی مناسبت اس اعتبار سے، اور چاروں نے مل کر ایک سب گروپ کی شکل اختیار کی ہے، جیسے وہ 4 تھیں جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہیے ان سے زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جو تم سے پہلے تھے۔ کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرکوں پر مشتمل تھی۔ فاقم وجہک للدین القیم، دوبارہ اپنے چہرے کو سیدھا رکھو دین قیم کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جسے پھر اللہ کی طرف سے لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کے حکم سے کہ جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یومئذ یصدعون، اس دن یہ تقسیم ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے۔ کس طرح ہو جائیں گے؟ کیا پولرائزیشن ہوگی؟ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا ہوگا اس کے کفر کا سارا وبال اسی پر آئے گا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو لوگ جنہوں نے عمل کام کیے تھے، اچھے عمل کیے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لیے یہ بستر بچھایا تھا، جو اعمال انہوں نے کیے تھے، تو گویا کہ اس وقت علیحدہ ہو جائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے اہل ایمان کو جنہوں نے نیک عمل کیے تھے اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو جو بشارت لے کر آتی ہیں، ولیذیقکم من رحمتہ، اور تاکہ پھر وہ اپنی رحمت سے تمہیں کو حصہ دے، تمہیں مزہ چکھائے تو اپنی رحمت کا، یعنی باران رحمت کا۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ سمندر کے اندر جو جہاز چلیں اور کشتیاں چلیں وہ بھی اس کے حکم سے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ ان کشتیوں پر سفر کر کے تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا مِّنْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے اپنی اپنی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ لے کر آئے ان کے پاس واضح نشانیاں، معجزات اور واضح تعلیمات۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے انتقام لیا مجرموں سے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تو ہمارے ذمے تھا کہ ہم اپنے اہل ایمان بندوں کی مدد کریں۔ یعنی یہی ہوا ہے، حضرت نوح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے، حضرت ہود اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے، حضرت صالح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ ہی ہے کہ جو ہوائیں چلاتا ہے، فتثیر، پھر وہ ہوائیں جو ہیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے فضا کے اندر، کیف یشاء، جیسے بھی وہ چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، پھر ان کو کر دیتا ہے تہ برتہ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، پھر ان کو تہ برتہ کرتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تم دیکھتے ہو کہ بارش برستی ہے اور مہ برستا ہے ان کے درمیان سے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر اس بارش کو برسا دیتا ہے اس کی زمین پر، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، شاداں فرحاں ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ، اور اس سے پہلے اگرچہ وہ تھے، ان ينزل علیہم من قبل ہی، کہ اس سے پہلے کہ یہ ان پر بارش برسائی گئی ہوتی، لمبلسین، یقیناً بہت ہی نا امید تھے، یقیناً اس سے پہلے مایوس ہو چکے تھے کہ اچانک گھٹا آئی، بشارت آئی، بارش برسی، اب وہ خوش ہو گئے، خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ خاص طور پر جو بارانی زمینیں ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کو اصل میں ان چیزوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ عام طور پر جہاں آرٹیفیشل اریگیشن ہے تو وہاں یہ نیچرل فنومینا اور اس کے ساتھ یہ نفسیاتی کیفیات اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ بارانی زمینوں میں ہوتی ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو دیکھو اللہ کی اپنی اللہ کی رحمت کے جو آثار ہیں، نشانیاں ہیں، اس کو دیکھو۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، جو زندہ کرے گا مردوں کو۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ولئن ارسلنا ریحا، اور اگر ہم بھیجیں کوئی ایسی ہوا، جھکڑ بھیج دیں اس کھیتی کے اوپر، وہ کھیتی کو تباہ و برباد کر دے، فرآہ مصفرا، اور دیکھیں کہ وہ کھیتی تو پیلی پڑ گئی، زرد پڑ گئی، کوئی ایسا آ گیا، کوئی باد سرسر کا جھونکا آ گیا، کیا ہوا؟ فَلَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ناشکری کرنے لگتے ہیں اللہ کے جناب میں، کہ ہمارے اوپر تو اللہ کی کوئی رحمت کبھی ہوئی ہی نہیں، ہمارے لیے تو ہماری تو قسمت پھوٹی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی خیر ملا ہی نہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تو اے نبی آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اذا ولوا مدبرین، نہ ہی آپ ایسے بہرے لوگوں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار اور اپنی دعوت کہ جو پیٹھ موڑ کر بھی چلے گئے ہوں۔ یعنی بہرا جو ہے اگر آپ کے آمنے سامنے رو در رو ہے تو کم سے کم اشاروں کے نعروں میں کوئی بات اسے سمجھائی جائے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ تو ایسے بہرے ہیں کہ جو ساتھ ہی پیٹھ موڑ کر چل بھی دیے ہیں، لہذا آپ کوئی شکل نہیں ہے کہ آپ اپنی دعوت اور جو بھی ابلاغ و تبلیغ ہے اس کا ان کے اوپر کوئی اثر پیدا کر سکیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اسی طرح آپ اندھوں کو ان کی گمراہی اور ان کی ضلالت سے، بھٹکنے سے آپ بچا نہیں سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن، آپ نہیں سنا سکتے مگر انہی کو جو مانتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فہم مسلمون، بس وہ ہماری فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔